مدینے آ کر خالد بن ولید نے اسلام قبول کیا تو ان کی ذات میں عظیم انقلاب آ گیا۔ 3 مہینے گزر گئے۔ خالد زیادہ تر وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور بیٹھے فیض حاصل کرتے رہتے، مگر انہیں ابھی عسکری جوہر دکھانے کا موقع نہیں ملا تھا۔ وہ فن حرب و ضرب کے ماہر تھے۔ ان کا حسب و نسب بھی عام عربوں سے اونچا تھا، لیکن انہوں نے ایسا دعویٰ نہ کیا کہ انہیں سالار کا رتبہ ملنا چاہیے۔ انہوں نے اپنے آپ کو سپاہی سمجھا اور اسی حیثیت میں خوش رہے۔ آج کے شام اور اردن کے علاقے میں اس زمانے میں قبیلہ غسان آباد تھا، جو اس علاقے میں دور تک پھیلا ہوا تھا۔ یہ قبیلہ طاقت کے لحاظ سے زبردست مانا جاتا تھا، کیونکہ جنگجو ہونے کے علاوہ اس کی تعداد بہت زیادہ تھی۔ اس قبیلے میں عیسائی بھی شامل تھے۔ اس وقت روما کا شہنشاہ ہرقل تھا، جس کی جنگ پسندی اور جنگی دہشت دور دور تک پہنچی ہوئی تھی۔ اسلام تیزی سے پھل پھول رہا تھا۔ قبیلہ قریش کے ہزارہ لوگ اسلام قبول کر چکے تھے۔ ان کے مانے منجھے ہوئے سردار اور سالار بھی مدینہ جا کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر بیعت کر چکے تھے، اور مسلمان ایک جنگی طاقت بنتے جا رہے تھے۔ کئی ایک چھوٹے چھوٹے قبائل حلقہ بگوش اسلام ہو گئے تھے۔ مدینہ اطلاعیں پہنچ رہی تھیں کہ قبیلہ غسان مسلمانوں کی بڑھتی ہوئی طاقت اور اسلام کی مقبولیت کو روکنے کے لیے مسلمانوں کو للکارنا چاہتا ہے اور جنگی تیاریوں میں مصروف ہے۔ یہ بھی سنا گیا کہ غسان کا سردار اعلیٰ روما کے بادشاہ ہرقل کے ساتھ دوستی کر کے اس کی جنگی طاقت بھی مسلمانوں کے خلاف استعمال کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ رسول کریم نے اپنا ایک ایلچی، جس کا نام تاریخ میں محفوظ نہیں، غسان کے سردار اعلیٰ کے ہاں اس پیغام کے ساتھ بھیجا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور وہ وحدہ لا شریک ہے، اور اسلام ایک مذہب اور ایک دین ہے، باقی تمام عقیدے اور مختلف مذاہب کی صورت اختیار کر گئے ہیں، توہمات ہیں، اور یہ انسان کے بنائے ہوئے ہیں۔ رسول اکرم نے غسان کے سردار اعلیٰ کو قبول اسلام کی دعوت دی۔ نبی کریم نے یہ پیغام اس خیال سے بھیجا تھا کہ پیشتر اس کے کہ قبیلہ غسان روما کے شہنشاہ ہرقل کی جنگی قوت سے مرعوب ہو کر عیسائیت کی آغوش میں چلا جائے، یہ قبیلہ اسلام قبول کر لے اور اسے اپنا اتحادی بنا کر ہرقل سے بچا جا سکتا ہے۔ خدا کی قسم، اس سے بہتر فیصلہ اور کوئی نہیں ہو سکتا، خالد نے ایک محفل میں کہا۔ ہرقل نے فوج کشی کی تو یوں سمجھو کہ باطل کا طوفان آ گیا جو سب کو اڑا لے جائے گا۔ غسان کی خیریت اسی میں ہے کہ رسول اللہ کی دعوت قبول کر لے۔ کسی اور نے کہا، نہیں کرے گا تو ہمیشہ کے لیے ہرقل کا غلام ہو جائے گا۔ ایک اور نے کہا، اس وقت ہرقل قبیلہ غسان کے علاقے میں داخل ہو چکا تھا۔ اس کے ساتھ جو فوج تھی اس کی تعداد 1 لاکھ تھی۔ غسان کے سردار اعلیٰ کو اطلاع مل چکی تھی، مگر وہ پریشان نہیں تھا۔ وہ ہرقل کے ساتھ دوستی کا ہاتھ بڑھانے کا فیصلہ کر چکا تھا۔ نبی کریم کا ایلچی بصرہ کو جا رہا تھا۔ غسان کا دارالحکومت بصرہ تھا۔ ایلچی کے ساتھ ایک اونٹ پر لدے ہوئے زادرہ کے علاوہ 3 محافظ بھی تھے۔ بڑی لمبی مسافت کے بعد ایلچی موتا پہنچا۔ اس نے ذرا سستانے کے لیے اپنا مختصر سا قافلہ روک لیا۔ قریب ہی قبیلہ غسان کی ایک بستی تھی۔ اس کے سردار کو اطلاع ملی کہ 4 اجنبی بستی کے قریب پڑاؤ کیے ہوئے ہیں۔ سردار نے، جس کا نام شرجیل بن عمر تھا، مدینے کے ایلچی کو اپنے ہاں بلایا اور پوچھا کہ وہ کون ہے اور کہاں جا رہا ہے۔ میں مدینے کا ایلچی ہوں اور بصرہ جا رہا ہوں، ایلچی نے جواب دیا۔ میں رسول اللہ کا پیغام تمہارے سردار اعلیٰ کے لیے لے جا رہا ہوں۔ کیا تم قبیلہ قریش کے محمد کی بات کر رہے ہو؟ شرجیل بن عمر نے طنزیہ لہجے میں پوچھا۔ پیغام کیا ہے؟ پیغام یہ ہے کہ اسلام قبول کر لو، ایلچی نے کہا، اور باطل کے عقیدے کو ترک کر دو۔ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ میں اپنے سردار اعلیٰ کی اور اپنے مذہب کی توہین برداشت کروں گا؟ شرجیل بن عمر نے کہا، اگر تم زندہ رہنا چاہتے ہو تو یہیں سے واپس چلے جاؤ، میں بصرہ کے راستے سے ہٹ نہیں سکتا۔ ایلچی نے کہا، یہ رسول اللہ کا حکم ہے، جس کی تعمیل میں فخر سے اپنی جان دے دوں گا، اور میں بڑے فخر سے تمہاری جان لے لوں گا۔ شرجیل بن عمر نے کہا اور اپنے آدمیوں کو اشارہ کیا۔ ایلچی کے تینوں محافظ باہر بیٹھے تھے۔ اندر سے 3 آدمی نکلے،
وہ کسی کی خون آلود لاش گھسیٹتے ہوئے باہر لا رہے تھے۔ محافظوں نے دیکھا کہ لاش کی گردن کٹی ہوئی تھی۔ انہوں نے پہچان لیا، یہ ان کے ایلچی کی لاش تھی۔ شرجیل بن عمر باہر آیا۔ تم اس کے ساتھی تھے؟ شرجیل نے محافظوں سے کہا، مجھے یقین ہے کہ اس کے بغیر تم بصرہ نہیں جاؤ گے۔ نہیں، ایک محافظ نے جواب دیا، پیغام اس کے پاس تھا۔ جاؤ مدینہ کو لوٹ جاؤ، شرجیل نے کہا، اور محمد سے کہنا کہ ہم اپنے قبیلے اور اپنے عقیدے کی توہین برداشت نہیں کیا کرتے۔ اگر یہ شخص بصرہ پہنچ جاتا تو وہاں قتل ہو جاتا۔ خدا کی قسم، ایک محافظ نے کہا، ہم اپنے مہمان کے ساتھ یہ سلوک نہیں کیا کرتے۔ میں تمہیں مہمان سمجھ کر تمہاری جان بخشی کر رہا ہوں، شرجیل نے کہا، اور مجھے یہ نہ کہنا کہ میں تمہیں اس کی لاش دے دوں۔ مدینے کی تمام تر آبادی کو معلوم ہو چکا تھا کہ رسول اللہ کا ایلچی دعوت اسلام لے کر بصرہ گیا ہوا ہے۔ سب ایلچی کی واپسی کے منتظر تھے، لیکن تینوں محافظ ایلچی کے بغیر واپس آئے۔ ان کے چہروں پر صرف گرد کی طے اور تھکن کے آثار ہی نہیں تھے، غم اور غصے کے تاثرات بھی تھے۔ وہ مدینہ داخل ہوئے تو لوگ ہجوم کر کے آ گئے، خدا کی قسم ہم انتقام لیں گے۔ محافظ بازو لہرا لہرا کر کہتے جا رہے تھے، موتا کے شرجیل بن عمر کا قتل ہم پر فرض ہو گیا ہے۔ جب یہ خبر رسول اکرم کو ملی تو باہر مدینے کی آبادی اکٹھی ہو گئی۔ عربوں کے رواج کے مطابق قتل کی سزا قتل تھی۔ باہر لوگ انتقام انتقام کے نعرے لگا رہے تھے۔ اس دور میں بھی آج کل کی طرح ایک دوسرے کے ایلچیوں کو، جن کی حیثیت سفیروں جیسی ہوتی تھی، دشمن بھی تحفظ دیتا تھا۔ کسی کے ایلچی کو قتل کر دینے کا مطلب اعلان جنگ سمجھا جاتا تھا۔ اہل مدینہ، رسول کریم نے باہر آ کر مدینہ والوں کے بپھرے ہوئے ہجوم سے فرمایا، میں نے انہیں لڑائی کے لیے نہیں للکارا تھا، میں نے انہیں سچا دین قبول کرنے کو کہا تھا۔ اگر وہ لڑنا چاہتے ہیں تو ہم لڑیں گے، انتقام لیں گے۔ مسلمان کمزور نہیں، ہجوم نعرے لگا رہا تھا، مسلمان کا خون اتنا ارزاں نہیں، ہم اللہ اور رسول کی ناموس پر مر مٹیں گے۔ رسول کریم کے حکم سے اسی روز مجاہدین اسلام کی فوج تیار ہو گئی، جس کی تعداد 3000 تھی۔ رسول کریم نے سپہ سالاری کے فرائض زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کو سونپے۔ اگر زید شہید ہو جائے تو سپہ سالار جعفر بن ابی طالب ہو گئے۔ نبی کریم نے فرمایا، جعفر بھی شہید ہو جائیں تو سپہ سالار عبداللہ بن رواحہ ہوں گے۔ اگر عبداللہ کو بھی اللہ شہادت عطا کر دے تو فوج اپنا سپہ سالار خود چن لے۔ مورخ ابن سعد اور مغازی لکھتے ہیں کہ رسول کریم نے یہ 3 سپہ سالار درجہ بدرجہ مقرر کر کے مجاہدین کو دعاؤں کے ساتھ رخصت کیا۔ آپ نے سپہ سالار زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ موتا پہنچ کر سب سے پہلے شرجیل بن عمر کو، جو ہمارے ایلچی کا قاتل ہے، قتل کیا جائے۔ پھر موتا اور اس کے ارد گرد کے لوگوں کو کہا جائے کہ وہ اسلام قبول کر لیں۔ انہیں بتایا جائے کہ اسلام کیا ہے، اگر وہ قبول کر لیں تو ان پر ہاتھ نہ اٹھایا جائے۔ مجاہدین کی اس فوج میں خالد بن ولید محض سپاہی تھے، کسی دستے یا جیش کے کماندار بھی نہیں تھے۔